بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہنم کے اندر جہنمیوں کو جو خاص گناہوں پر عذاب دیے جائیں گے ان کا بیان چل رہا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے تصویر بنانے والے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ تصویر بنانے کا اس زمانے میں بڑا زور تھا اور اسی کی وجہ سے بت پرستی بھی ہوتی تھی۔ ہر آدمی مصور کے پاس جاتا تھا، فوٹوگرافر کے پاس، اور وہاں اپنے من کی کسی مورتی، کسی دیوتا کی تصویر بنوا لیتا تھا اور اس کو اپنے گھر میں لا کے لگا دیتا، اور صبح شام اس کے سامنے اپنا ماتھا رگڑتا تھا، اس کے اوپر جو چیزیں چڑھائی جاتی ہیں وہ سب حرکتیں کرتا تھا۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بہت سختی فرمائی اور یہ فرمایا کہ سب سے سخت عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو ہوگا، کیونکہ وہ ذریعہ بن رہے ہیں لوگوں کو بت پرستی اور شرک پرستی کے اندر شامل کرنے میں۔ اور ارشاد فرمایا کہ ہر تصویر بنانے والا دوزخ میں ہوگا، اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے ایک جان بنا دی جائے گی جو اس کو دوزخ میں عذاب دے گی۔ اس روایت کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تجھے بنانی ہی ہو تو درخت اور بے روح چیز کی تصویر بنا لے۔ اگر تجھے اپنا گھر چلانا ہی ہے، دکان چلانی ہی ہے، تجھے اپنا فن لوگوں کو دکھانا ہی ہے، تو پھر درختوں کی بناؤ اور دوسری چیزوں کی تصویریں بنا لو جس سے کہ گناہ نہ ہو، لوگ تمہاری وجہ سے گناہ میں ملوث نہ ہو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے اور پرہیزگاری کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرو اور گناہ اور دشمنی کے کاموں میں لوگوں کی مدد مت کرو۔ تو یہ بھی گناہ کا کام ہے، بت پرستی، شرک پرستی، تو تم اس کی مدد کر رہے ہو، گویا یہ بنا کر دے رہے ہو۔ مجسمے اس زمانے میں بنتے تھے، لیکن آج کل کی جو یہ تصویریں ہیں اس میں حضرات علماء کا اختلاف ہوا ہے، چونکہ یہ تصویریں نہیں، یہ عکس ہیں۔ تصویر الگ چیز ہوتی ہے اور اس کی بنیاد کس پر ہے وہ آپ کو بھی بتایا گیا کہ اس کی بنیاد تھی شرک پر، بت پرستی پر۔ لوگ اس لیے بناتے تھے تاکہ ان کو گھر میں لٹکائیں۔ اب بھی جو اہل باطل ہیں، اہل کفر و شرک ہیں، ان کے یہاں ان کی عبادت گاہوں میں جا کر دیکھیں تو وہاں تصویریں لگی ہوئی ہیں ان کے بڑوں کی، یا جن کو لوگ پوجتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، ان کی تصویریں لٹکی ہوئی ہیں، اور ان کے گھروں میں، ان کی دکانوں میں، ان کے مکانوں میں، ان کی گاڑیوں میں بھی تصویریں لگی رہتی ہیں، مجسمے لگے رہتے ہیں، اور وہ اس کو اہمیت دیتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بنیاد ہے تصویر کی۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے، جیسا کہ آج کل حضرات علماء کے بیانات آ رہے ہیں، حضرات علماء اکرام مسائل بیان کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد تو دور دور بھی یہ نہیں ہے کہ شرک ہو، نعوذ باللہ۔ اور نہ کوئی احمق اس زمانے میں ایسا ہے کہ کسی عالم کی ویڈیو سامنے کھول کے اس کی عبادت کرے، اس کی پوجا پاٹ کرے، سجدہ کرے۔ تو مقصد ہی نہیں ہے، علماء کا تو مقصد یہ ہے کہ ان بیانات کے ذریعے سے اور ان آلات کے ذریعے سے شرک کو مٹایا جائے، چاہے وہ شرک کسی بھی نوعیت کا ہو، گناہ کسی بھی قسم کا ہو، برائیاں کسی بھی نوعیت کی ہوں۔ تو یہ تو برائیاں مٹانے کے لیے ہے، نہ کہ برائیوں میں مددگار بننے کے لیے۔ آج کل اس سلسلے میں لوگ چونکہ بہت تنگ نظری کے اندر مبتلا ہیں تو بڑی شدت اختیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ بھی حرام ہے، جس طرح وہ حرام تھا تو یہ بھی حرام ہے۔ بھائی دلیل کیا ہے؟ پھر چپ۔ دلیل تو قرآن سے دینی پڑے گی نا۔ حرام وہ کام ہوتا ہے جس کی دلیل قرآن سے ہو۔ شراب حرام ہے، کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے۔ جوا حرام ہے، کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں ہے۔ سود، ایسے مردار کا گوشت، خون ناپاک ہے، حرام ہے، کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں ہے۔ تو ایسی تصویر حرام ہے تو لاؤ دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے؟ تو پھر چپ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اتنی شدت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مقاصد دیکھے جائیں کہ مقصد کیا ہے، اللہ کے نبی نے کس بنیاد پر اس کو منع کیا تھا۔ وہ بنیاد ہم نے آپ کو بتا دی کہ بت پرستی، شرک پرستی اتنی زیادہ تھی کہ گھر گھر میں تصویریں، مجسمے، بتوں کے، دیوی دیوتاؤں کے، اپنے اللہ والے بزرگوں کے لوگوں نے لٹکا رکھے تھے، بنا رکھے تھے۔ خود سورہ نوح کے اندر بھی ہے، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسر، یہ سب بتوں کے نام ہیں، اور کتابوں میں لکھا ہے حضرات مفسرین نے کہ یہ اپنے وقت کے اللہ والے لوگ تھے، بڑے دیندار، متقی، پرہیزگار، مستجاب الدعوات لوگ تھے۔ تو لوگوں نے ان کی بزرگی کو بڑا مان کر، ان کو بڑا مان کر ان کی تصویریں بنا ڈالی اور یاد کے طور پر اپنے گھر رکھنے لگ گئے، اور بھی چلتے 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 ان کے آگے سر بھی جھکنے لگ گئے۔ پھر اور آگے چلے تو
ان کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھنے لگ گئے، اپنا معبود سمجھنے لگ گئے، مشکل کشا، حاجت روا، اور سارا شرک و بت پرستی کا سلسلہ چل پڑا۔ تو یہ مجسمے اور یہ تصویریں اگر اس مقصد سے ہوں جس مقصد سے بیان کیے گئے تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا، بالکل منع ہے اور گناہ کا کام ہے۔ لیکن آج کل جو یہ ٹیکنالوجی یا پرنٹ میڈیا کی جو تصویریں ہیں یا جو فوٹوگرافی ہوتی ہے، یہ بھی اگر شوق کے طور پر کوئی آدمی کھنچوا رہا ہے، سیلفی لے رہا ہے، کبھی ادھر کو کھڑا ہو کے کبھی ادھر کو کھڑا ہو کے، اور خام خواہ فضول بکواس وقت ضائع کر رہے ہیں اپنا، ظاہر سی بات یہ بھی گناہ کے اندر داخل ہوگا۔ لیکن ایک آدمی دین کی اشاعت کی نیت سے، تبلیغ دین کی اشاعت کی نیت سے اگر یہ کام انجام دے رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں بڑی لمبی طویل بحثیں بھی ہیں، اور اب تو تقریباً تمام ہی بڑے بڑے عرب علماء ہوں یا عجم علماء ہوں، سب کا اس پر اتفاق ہی ہو گیا ہے کہ پرنٹ میڈیا کی جو تصویریں ہیں یہ اس حکم میں نہیں آتی، وہ حکم دوسرا ہے اور یہ نوعیت دوسری ہے۔ خودکشی کرنے والے کی سزا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کر لی تو وہ دوزخ کی آگ میں ہوگا، اس میں ہمیشہ چڑھتا اور گرتا رہے گا، اور جس نے زہر پی کر خودکشی کر لی تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، اس کو دوزخ کی آگ میں ہمیشہ پیتا رہے گا، اور جس نے کسی لوہے کی چیز سے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو کچھ مار لیا، اپنے زخم کر لیا، چوٹ مار لی، تو اس کی وہ لوہے کی چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی جس کو ہمیشہ دوزخ کی آگ میں اپنی پیٹھ میں گھونپتا رہے گا۔ تو خودکشی کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، کیا کہتے ہیں انگلش میں، سوسائڈ کرنا۔ تو چونکہ ہماری جان یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، تو ہمارے پاس امانت ہے، اللہ کی ملکیت ہے، تو اسی لیے علماء نے یہاں تک اتنی باریکی کا مسئلہ لکھا ہے کہ آپ اپنے بدن کے کسی حصے کو بیچ بھی نہیں سکتے، کسی کو دے بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ آپ کا تھوڑا ہی ہے، تو اللہ کا ہے۔ آپ کی اپنی ملکیت ہو تو آپ دو، ضرور دو، خوشی سے دو کسی کو۔ اس لیے اپنے بدن کا کوئی حصہ بیچنا، کسی کو دینا، یہ ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ آپ کی ملکیت تھوڑا ہی ہے، تو اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی چیزیں ہیں، اللہ کی امانت ہے، اس کو واپس کرنی ہے ٹھیک ٹھاک۔ تو اس لیے خودکشی سے چونکہ اپنے آپ کو مارنا ہے، اپنی جان کو ختم کرنا ہے، اپنے جسم کو نقصان پہنچانا ہے، گویا اللہ نے جو امانت دی تھی اس میں خیانت ہے، اور یہ موت و حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر گویا قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں، تو سزا تو ملنی چاہیے۔ تو اس لیے شریعت نے اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی ہے، اور اس کو بہت ہی حساس مسئلہ بنایا ہے کہ یہ کام آپ کی اختیار کا نہیں ہے۔ دنیا میں پریشانیاں، مصیبتیں ایک سے ایک آئی ہیں، آپ اگر سنیں گے پڑھیں گے تو یقین بھی نہیں کر سکتے، لیکن لوگ پھر بھی جیے ہیں، زندگی پوری کی ہے، اپنی سانسیں انہوں نے پوری کی ہیں۔ اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ حالات آ گئے، پریشانی آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا کاروبار میں، بزنس میں، آپ کا پیسہ کہیں ڈوب گیا، یا کوئی اور مصیبت آ گئی، کوئی اور تکلیف پریشانی آ گئی، تو آپ اپنی جان جوخم میں ڈال دیں، اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ صبر کریں، صبر کا دروازہ ہے دنیا میں، جگہ جگہ صبر کی تلقین ہے، اسی لیے باقی یہ تو آزمائش ہے ایمان والے کے ساتھ، اور ہر ایمان والے غیر ایمان والے کے ساتھ بھی چلتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ سب قرآن نے 1450 سال پہلے بیان کر دیا کہ ضرور بھی ضرور تم آزمائے جاؤ گے، مبتلا کیے جاؤ گے، پریشانی میں ڈالے جاؤ گے۔ کن کن چیزوں کی طرف سے؟ یہ آگے آ رہی ہے، من الخوف، خوف، جو، بھوک پیاس، کاروبار میں اتار چڑھاؤ، نفع نقصان، اونچ نیچ چلتی رہے گی۔ ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور مال کبھی کم ہو جائے گا، کبھی بڑھ جائے گا، مال میں کبھی گھاٹا ہو جائے گا، کبھی فائدہ ہو جائے گا، کبھی تمہارے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے گا، اور ایک نہ ایک دن آئے گا کہ تمہارا بھی انتقال ہونا ہے۔ تو یہ چیزوں میں اتار چڑھاؤ تو یہ تو زندگی کا حصہ ہے، آدمی صبر کرے۔ آگے اللہ نے فوراً فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان مراحل کے اندر صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، انہی کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں، بے صبرہ ہو جانا اور اس کے لیے اس حد تک پہنچ جانا کہ آدمی اپنی جان کو موت کے گھاٹ اتار دے، اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف شریعت اسلامیہ کا حسن اور خوبی ہے کہ مذہب اسلام نے ایسی پیاری تعلیمات ہمیں دی ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا حکم نہیں دیا گیا، حق نہیں دیا گیا، بلکہ بتلایا گیا ہے کہ آپ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، صبر کرتے رہیں، صبر پر بھی اجر ہے۔ دنیا کے اندر ایسے کتنے ممالک ہیں کہ جہاں ہر طرح کی فیسلٹیز ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں کی سڑکیں ایسی کہ دنیا میں کہیں ایسی سڑکیں نہیں، وہاں کے مکان ایسے، وہاں کے بازار ایسے، گاڑیاں ایسی، حسن اتنا ہے کہ کہیں ہے ہی نہیں۔
لیکن کیا مسئلہ ہے، وہاں قانون ہے کہ اگر کوئی آدمی خودکشی کرنا چاہے تو وہ درخواست لکھے اور حکومت کے پاس جائے کہ میرا پورا مسئلہ ہے، اس وجہ سے میں مرنا چاہتا ہوں، تو وہ آپ کو زہر کا انجیکشن لگا دیں گے، اور اس میں کوئی ممانعت نہیں، وہاں کا اس ملک کا قانون بنا ہوا ہے۔ دیکھیے اسلام نہیں ہے نا، چونکہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، دستور حیات جو قرآن و حدیث کا دیا ہوا ہے وہ نہیں ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، دنیاوی سارا حسن وہاں جمع ہے، اور وہ ایک دنیا کا اکیلا ایسا ملک ہے جہاں کوئی بھکاری نہیں ہے، جہاں کوئی آدمی غریب نہیں ہے، سب خوشحال لوگ ہیں، کھاتے پیتے کاروباری مالدار لوگ ہیں، کوئی آدمی وہاں غریب اس ملک کے اندر نہیں ہے۔ لیکن دیکھو غریب ہیں، یتیم اور مسکین ہیں، کس سے؟ دین اسلام سے، اسلامی تعلیمات نہیں ہے، تو اتنا بڑا جرم کرتے ہیں کہ اگر کسی کو مرنا ہوتا ہے تو وہ درخواست دیتا ہے اور حکومت کی طرف سے لوگ آتے ہیں، اس کو ترتیب ہے، ان کے یہاں سلسلہ ہے، انجیکشن لگا دیتے ہیں زہر کا، وہ مر جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے۔ تو یہ تو آپ کو اختیار نہیں ہے، چونکہ اسلام ان کے پاس نہیں ہے، اسلامی تعلیمات تو ہمارے پاس ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنی پیاری تعلیمات اس نے ہمیں دی ہیں۔ تو اگر کوئی مشکل ہے، کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے تو آدمی صبر کرے، صبر سے اللہ تعالیٰ آسانی فرماتے ہیں، کشائش فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ خودکشی کرنے والے کی سزا ہے جو یہاں بیان کی گئی کہ وہ قیامت تک وہ اسی عذاب کے اندر مبتلا رہے گا کہ جس چیز سے اس نے اپنے آپ کو مارا ہے اسی چیز کے اندر بار بار مبتلا ہوتا رہے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ مار دیا بس تکلیف ختم، بار بار یہی تکلیف لوٹائی جائے گی، بار بار یہی عذاب دیا جائے گا، دوزخ کے اندر بھی، جہنم کے اندر بھی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ یہ اتنا سخت گناہ ہے، پہلے بھی آیا تھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی نماز نہیں پڑھتے تھے جنازے کی کہ جو خودکشی کر لیتا تھا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ مغرور کی سزا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر کرنے والے چیونٹیوں کے برابر جسموں میں اٹھائے جائیں گے جن کی صورتیں انسانوں کی ہوں گی۔ چیونٹی چھوٹی سی معمولی حقیر سی مخلوق ہے، تو جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں، بڑائی جتانے والے لوگ ہیں دنیا میں، فخر و غرور کرنے والے لوگ ہیں، ان کا حشر کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو اتنا چھوٹا سا کر دیں گے جیسے چیونٹی، اور باقی باڈی ان کی انسانوں جیسی ہوگی۔ پھر فرمایا ہر طرف سے ان کو ذلت گھیر لے گی، پھر فرمایا وہ دوزخ کے جیل خانے کی طرف اسی طرح ہکائے جائیں گے، اس جیل خانے کا نام بولس ہے، ان پر آگوں کو جلانے والی آگ چڑھے گی، اور ان کو طینۃ الخبال یعنی دوزخیوں کے جسموں کا نچوڑ اور پیپ پلایا جائے گا، تکبر کرنے والے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا کہ تکبر تو اللہ کی چادر ہے، الکبر ردائی، حدیث شریف میں آیا کہ تکبر تو مجھے جچتا ہے، میری شان ہے، اگر میں تکبر کرنا چاہوں تو اللہ کی شان ہے کہ وہ تکبر کرے، تو اللہ کی چادر ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ میری اس چادر کو جو کھینچنا چاہتا ہے میں اس کو برباد کر دیتا ہوں۔ تو صرف وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ، اور آسمان و زمین میں بڑائی اور فخر کے قابل کوئی ہستی کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی فخر و غرور، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ہر اترانے والے اور فخر کرنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں کہ بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس کو حب حب کہا جاتا ہے، اس میں ہر جبار اور سرکش رہے گا، متکبر، سرکش، اللہ کے احکامات سے منہ موڑنے والا، سرکشی کرنے والا، بغاوت کرنے والا۔ اور یہ بغاوت عام طور پر گھمنڈ کی وجہ سے ہوتی ہے، تکبر کی وجہ سے ہوتی ہے، غرور اور فخر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہر طرح کے عذابات دنیاوی اور اخروی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔